اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج سے ہمارے دینی تعلیمات فار وومین یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ تعالی نورانی قاعدے کی تعلیم شروع ہو رہی ہے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یوٹیوب چینل پر لائیو آئیں، لیکن چونکہ یہ چینل ابھی نیا ہے تو اس پر لائیو ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں جو ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب پورے ہو جائیں گے تو ہم لائیو بھی ہوں گے، لیکن آج ہم پڑھائی آج سے ہی شروع کرتے ہیں، اور نورانی قاعدہ اس کی تختی نمبر 1 آج ہی سے انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما، آمین۔ اب حضرات محترم، تختی نمبر 1 جو ہے وہ مفردات ہے، اس کے متعلق میں کچھ بتاؤں تو آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں سے میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ اسے ایک کاپی میں نوٹ کر لیں، لکھ لیں، اور پھر اسے زبانی یاد کر لیں، تاکہ آپ کو مخارج کی ادائیگی میں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو چلو ہم بسم اللہ بول کر شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ حروف تہجی 29 ہیں، حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ خا، نشاندہی کر رہا ہوں میں حروف مستعلیہ کی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ حروف ہر جگہ ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے۔ یہ تھی تختی نمبر 1 کے شروع میں یاد کرنے کی کچھ ضروری باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ اسے اپنی کاپی پہ لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد اسے زبانی یاد کر لیں۔ خاص کر حروف مستعلیہ جو ہم نے نشاندہی کیے وہ انہیں بھی زبانی یاد کر لیں، تاکہ آپ کو ہمیشہ علم میں رہے کہ یہ حروف مستعلیہ ہیں جنہیں ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے۔ اب آئیے ہم اپنی تختی کو شروع کرتے ہیں۔ آپ کی اسکرین کے اوپر نشانات آئیں گے۔ الف، بہت سے لوگ اسے الف پڑھتے ہیں جو غلط، بچے عموماً مدرسے میں یہی طریقے سے پڑھتے ہیں جو غلط طریقہ ہے، اسے جلدی ادا کرنا ہے۔ الف، با، اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف،
لام میم نون واو ہا حمزہ یا آخر میں اس باکس میں نقطوں کی پہچان بتائی گئی ہے. تو عموماً بچوں کو مکتب میں ان نقطوں کی پہچان کرائی جاتی ہے کہ پہلے جو الف کے بعد 3 حروف ایک ہی طرح کے ہیں دکھنے میں، ان کی شکلیں ایک ہی طرح کی ہیں، ان کی پہچان ہوتی ہے نقطوں سے. اگر ایک نقطہ نیچے ہے تو وہ با ہے، 2 نقطے اوپر ہیں تو وہ تا ہے. جیسے کہ آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، ایک نقطہ نیچے ہے تو وہ با ہے، وہی شکل ویسی ہی ہے لیکن نقطے 2 اوپر ہو گئے تو تا ہے، اور اگر نقطے 3 اوپر ہو گئے تو وہ سا ہے. ایسے ہی سیم 3 دکھنے والی شکلیں یہ ہیں کہ تینوں کے 3 ایک ہی طرح دکھ رہی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں دکھتے سیم ہیں، ایک ہی طرح دکھ رہے ہیں، فرق کچھ نہیں ہے. لیکن پہچان ان حروف کی کس سے ہے کہ ایک نقطہ اگر بیچ میں ہے تو وہ ہے جیم، نقطہ نہیں ہے تو ہا، اور ایک نقطہ اوپر ہے تو ہو جائے گا وہ خا. دیکھیں آپ پھر سے کہ ایک نقطہ بیچ میں ہے تو جیم، نقطہ نہیں ہے تو ہا، اور نقطہ اوپر ہے تو خا. اسی طرح آپ ان 2 حروف کو دیکھیں، ان کی شکل ایک جیسی ہے دکھنے میں لیکن فرق نقطے کا ہے. اگر نقطہ نہیں ہے تو یہ ہے دال، اور اسی دال کے اوپر اگر نقطہ رکھ دو تو ہو جائے گا زال. ٹھیک ہے. باقی اور بھی کچھ حروف ہیں، جیسے کہ آپ سین اور شین کو لے لیجئے. سین میں نقطہ بالکل نہیں ہوتا ہے لیکن شین میں 3 نقطے اوپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ صاد اور ضاد کو لے لیجئے. یہ صاد اور ضاد ہیں، ان میں بھی یہی حال ہے کہ نقطہ نہیں ہے تو صاد، اور ایک نقطہ اوپر ہے تو وہ ہے ضاد. اسی طرح یہ 2 حروف ہیں، یہ دونوں دکھنے میں ایک ہی طرح ہیں لیکن پہچان ان کی نقطوں سے ہے. اگر نقطہ نہیں ہے تو وہ ہے طا، اور اگر نقطہ ہے تو وہ ہے ظا. اسی طرح یہ 2 حروف لے لیجئے کہ ان میں بھی دونوں دکھنے میں سیم ہے، ایک ہی طرح دکھتے ہیں، لکھنے میں ایک ہی طرح، شکل ان کی ایک ہی جیسی ہے لیکن پہچان ان کی نقطوں سے ہے. نقطے نہیں ہیں تو عین، اور نقطہ ہے تو غین. تو ان حروف کی پہچان نقطوں سے ہوتی ہے جو ایک دکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں. پھر ایک اور فرق ان میں دیکھیں آپ کہ یہاں پر یہ 2 حروف ہیں، ان دونوں کو قاف پڑھتے ہیں لیکن پہلا والا حروف مستعلیہ میں شامل، یعنی اس کو پر پڑھیں گے قاف، اور دوسرا والا باریک پڑھیں گے کاف. اس کو پڑھیں گے قاف، اور اس کو پڑھیں گے کاف، اس طریقے سے. اس کے علاوہ آپ نیچے آ جائیں تو دیکھیں آپ کہ آپ یہ یہاں لکھا ہے امتحان، یعنی جن حروف کو آپ نے پیچھے پڑھا، حروف تہجی کو، انہی کو نیچے لکھا گیا ہے یہاں پر یہ، لیکن ترتیب بگاڑ کر لکھا ہے، الگ الگ ترتیب سے لکھا ہے تاکہ آپ کو ان حروف کی پہچان ہو جائے اور آپ انہیں پڑھ سکیں اور یہ پتہ چل سکے کہ آپ کو آ گیا کہ نہیں آیا، آپ نے حروف پہچاننا شروع کر دیے کہ نہیں کیے، ہے نا. اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں، پیچھے دیے گئے حروف کو پہچان کر اگر یہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کو پہچاننے کا طریقہ آ چکا ہے. تو اب میں ایک بار آپ کو یہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے. یہ تا، طا، سا، سین، شین، صاد، حا،
ہا خا قاف ذال زا ضاد ظا الف عین نون با فا غین یا تا میم لام دال. یہ حروف ہیں جو الگ الگ ترتیب سے دیے گئے ہیں. ان کو آپ کو پہچاننا ہے اور انہی مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کے علاوہ آپ نیچے دیکھیں یہ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں. یہ مفردات حروف جو ہم نے پیچھے پڑھے الف با تا ثا، یہ حروف کو جب ہم جوڑ کر لکھیں گے دوسرے حروف سے تب ان کو کیسے لکھا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ اوپر یہ مفردات کی شکلیں ہیں اور نیچے جو شکلیں ہیں وہ دی گئی ہیں کہ جب یہ دوسروں سے جڑیں گے تو ان کی ایسی ایسی شکلیں ہوں گی، ہے نا. تو یہ آپ کو میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ ان کو پڑھنا کیسے ہے. الف، الف کی دو شکلیں ہیں. الف الف، یہ الف کے یہ الف ہی ہیں تینوں. اوپر پہلا والا یہ والا، اس کے بعد میں یہ جو نیچے جو دیے ہوئے ہیں وہ بھی الف ہی ہیں یہ دونوں. بس لکھنے میں جب ملا کر لکھیں گے تو اس طریقے سے لکھا جائے گا. کسی حرف سے ملائیں گے تو اس طریقے سے لکھا جائے گا. با، با کی دو شکلیں ہیں. با با، یہ دو با ہیں. جب یہ ملائیں گے تو ان کو اس طرح لکھیں گے. بس اب اسی طرح آپ پڑھتے جائیے. تا، تا کی دو شکلیں ہیں. تا تا. جیم، جیم کی ایک شکل ہے جیم. دال، دال کی ایک شکل ہے دال. عین، عین کی دو شکلیں ہیں عین عین. فا، فا کی دو شکلیں ہیں فا فا. کاف، کاف کی دو شکلیں ہیں کاف کاف. لام، لام کی دو شکلیں ہیں لام لام. میم، میم کی دو شکلیں ہیں میم میم. نون، نون کی دو شکلیں ہیں نون نون. ہا، ہا کی تین شکلیں ہیں ہا ہا ہا. حمزہ، حمزہ کی دو شکلیں ہیں حمزہ حمزہ. یا، یا کی دو شکلیں ہیں یا یا. اس طریقے سے آپ ان کو پڑھیے اور ان کی جو شکلیں ہیں وہ ذہن میں بٹھا لیں اور نقطوں سے ان کی پہچان کریں. نقطہ نیچے ہے ایک اور شکل ایسی ہے تو با، وہی نقطے اس کے اوپر چلے جائیں گے تو وہ تا ہو جائے گا جیسے یہاں بنا ہوا ہے. پھر جیم کو جب آپ ہاف کر دیں گے تو وہ وہی جیم ہو جائے گا. یہ جیم ہے اور نیچے جو شکل دی ہے وہ بھی جیم ہے. اب اسی جیم سے آپ نقطہ ہٹا لیں تو وہ ہا ہو جائے گا اور اسی نقطے کو اوپر رکھ دیں گے تو خا ہو جائے گا. سیم ایسے ہی دال. یہ جو شکلیں ہیں نیچے دی گئی شکلیں وہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں. آگے تختی نمبر 2 میں اس کی ہم کو ضرورت پڑے گی. تو ایک بار پھر سے آپ یہ تختی سن لیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. یہ تھے حروف مفردات. ان کے مخرج میں آپ خاص کر دھیان رکھیے کہ جو حروف مستعلیہ ہیں جن کی میں نے شروع میں ہی نشاندہی کر دی، ایک بار اور کر دیتا ہوں، انہیں آپ پر کرنے کی کوشش کریں گے. ان میں پہلا ہے خا، دوسرا ہے صاد، تیسرا ہے ضاد، چوتھا طا، ظا، غین، قاف. تو یہ
یہ حروف مستعلیہ کو آپ پر پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مخرج بالکل درست ہوں گے۔ یہ تختی نمبر 1 تھی، اسے آپ اچھے سے یاد کر لیں، اور خاص کر جو میں نے آپ کو کچھ باتیں اول میں لکھائیں انہیں ضرور آپ یاد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ مخرج بالکل درست ہو جائیں گے۔ اللہ سے امید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔